اسکول میں جانا پڑھنا نہیں ہے، شرارتیں کرنی ہیں، تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ جب بچہ ذہین ہو اور تعلیم کی طرف توجہ نہ دے تو اساتذہ اس سے نالاں ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی اچھی صلاحیتیں دی ہیں، آپ ان صلاحیتوں سے کیوں نہیں کام لیتے؟ ان صلاحیتوں سے کام لے کر آپ کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال اسی دائرے نے اس آئزک نیوٹن کو اپنے دائرے سے خارج کر دیا۔ وہاں سے خارج ہونے کے بعد ایکسیڈنٹ یہ ہوا کہ اس کا جو ستیلا باپ تھا اس کا بھی وصال ہو گیا۔ وہ بچہ واپس اپنی ماں کے پاس لوٹا ہے۔ جب وہ بچہ آئزک نیوٹن واپس اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں نے اس کو دوبارہ کسی اور ہی دائرے میں داخل کروا دیا۔ اب اس آئزک نیوٹن نے ٹھان لی کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کر کے دکھانا ہے اور میں نے کسی منزل پر پہنچنا ہے۔ اس نے وہ جو اس کو ٹیچر کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس بچے نے وہ اپنی بات کو ذہنوں میں بٹھایا اور دل میں اتار لیا، اور پھر اس کو اپنے سامنے رکھ کر رکھتے ہوئے اس نے جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ وہ آئزک نیوٹن لندن میں بہت اچھا ایک سائنسدان بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے جب انسان یہ ٹھان لے کہ میں نے ان مرحومیوں کو پس پشت رکھ کر، میرے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو میں مشکل سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرے جو اخراجات ہیں بڑی مشکل سے ادا کیے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر وہ بچہ اپنے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے افعال پر عمل کرے، آئزک نیوٹن کے اس خیالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آج بھی وہ کوشش کرنا شروع کر دے تو وہ آج کے اس دور میں ایک عظیم انسان بن سکتا ہے۔ اگر کسی بچے کو ہم صحیح کوچنگ نہیں کر سکے یا ہم اس کو نہیں پہچان سکے، یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان کو اس کے نہج تک پہنچنا دشوار بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے ادارے میں رہ کر، اپنے اسکول میں میرے اساتذہ نے آپ کو پڑھانے میں جو کچھ ان کے اندر ہے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو کنورٹ کر دیا جائے، آپ تک منتقل کر دیا جائے۔ جو خامیاں، جو مرحومیاں ہمارے اندر ہیں وہ مرحومیاں ان بچوں کے اندر نہ رہیں۔ اس کے ساتھ لگن، جستجو اور محنت، یہ میری زندہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ میں جب چلا تھا تو تنہا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی ہمت، حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا اور ہر لمحہ میں نے اپنی کامیابی کی طرف گامزن رہا۔ اور جیسے مجھے بچوں کے رزلٹ سے کامیابی ملی تو میرا حوصلہ بلند ہوا۔ میرے دوستوں نے جب یہ رزلٹس دیکھے تو دوستوں نے بھی مجھے داد پیش کی، حوصلہ افزائی کی کہ آپ کے اساتذہ، آپ کے بچے، آپ کا ادارہ بہترین ماشاءاللہ اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ تو میں وقتاً فوقتاً اسی جستجو میں رہا۔ میں نے اپنے وسائل کو مد نظر نہیں رکھا، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں ان بچوں تک پہنچاؤں۔ میں نے اسی دائرے کو، اپنے آپ کو ایک لمیٹڈ رکھتے ہوئے اپنے وسائل کو کوشش کی ہے جتنے زیادہ میرے پاس وسائل ہیں اسی دائرے پر اس بچے پہ صرف کیے ہیں، اور کرنے کے بعد بھی میں نے اپنی منزل کو ایسا ایسا حاصل کیا ہے۔ جو میرا مشن تھا میں اس مشن کی طرف وقتاً فوقتاً گامزن ہوں اور جا رہا ہوں، اور خالق کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد مجھے اس میں کامیابیاں عطا فرما رہی ہے۔ تو عزیز دوستو، جس طریقے سے میں اس دائرے کو چلانے میں، اس کو کامیاب کرنے میں سرگرم ہوں، تو میں امید یہ رکھتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے جو بھی سرگرمی ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک انسان جدوجہد کرے، تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔
مرحومیوں کے بعد بھی وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں سوچتا